ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام عزیزو، قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کئی جگہ اللہ نے کہا ہے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے عزیزو، ایک ڈرنا یہ ہوتا ہے کہ شیر آیا کیا شیر مجھے آگے کھا نہ جائے، ایک ڈرنا یہ ہے، اور ایک ڈرنا یہ ہے میرا مالک میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ اللہ ڈر کا کہہ رہا ہے، اس ڈر کا کہہ رہا ہے لوگوں اللہ سے ڈرو، اور لوگوں جو دن کی روشنائی میں تم کر رہے ہو اور رات کی جو اندھیرے میں تم کرتے ہو، برابر اللہ کی نظر میں اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا سب کیا کرا تمہارے سامنے رکھا جائے گا۔ ایک عجیب سچا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ برے صغیر میں میرے قابل احترام دوستو، ہندو سکھ مسلمان کٹھے رہتے تھے ہندوستان میں، تو وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فسادات شروع ہو جاتے تھے۔ ہندو سکھ مل کے مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دیتے تھے، قتل و غارت شروع کر دیتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ تو ایک مسلمان گھرانے کی نوجوان بچی ساتھ والے محلے سے کہ اپنی سہیلی سے ملنے کے لیے گئی، واپس آئی تو فسادات شروع ہو گئے۔ اب جو ہندو سکھ مسلمانوں کو دیکھتے ان کو قتل کر دیتے، بڑی عجیب قتل و غارت۔ اس لڑکی نے جب اپنی آنکھوں سے قتل و غارت دیکھی، ڈر گئی، سہم گئی، بھاگی منہ اٹھا کے ایک طرف، اس کو نہیں پتا میں کس طرح بھاگ رہی۔ آگے دیکھا تو اللہ کا گھر تھا، مسجد، اسی میں گھس گئی۔ اس نے اور دیکھا نہ تھا، ایک کمرے میں روشنی چل رہی تھی، اسی میں دھڑل کر کے اندر گئی تو دروازہ بند کر لیا۔ اندر ایک حسین و جمیل نوجوان قرآن کی تفسیر پڑھ رہا تھا مسلمان۔ اس نوجوان نے کہا بھئی آپ نکل جائیں یہاں سے، نکل جائیں میرے کمرے میں نہ آئیں۔ تو اس لڑکی نے رو کے کہا باہر جو فسادات شروع ہو چکے ہیں، ہندو سکھ جو مسلمان کو بھی دیکھتے ہیں ان کو قتل کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے مجھے پناہ کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کے چارپائی کے نیچے گھس کے تھر تھر کانپ رہی ہے بچی، تھر تھر کانپ رہی ہے، دہشت کی انتہا ہے۔ اس نوجوان نے ترس کھایا اور اندر سے کنڈی لگا دی تاکہ فسادی اس بچی کو آ کے نقصان نہ پہنچا دیں۔ اب بچی تھر تھر نیچے کانپ رہی ہے۔ اس نوجوان نے دوبارہ قرآن کی تفسیر شروع کر دی۔ اب لڑکی دیکھ رہی ہے، ساری رات دیکھ رہی ہے لڑکا کیا کر رہا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد عجیب بات اس لڑکی نے محسوس کی کہ یہ نوجوان تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی ایک انگلی موم بتی پہ لے کر جاتا ہے، اس کو جلاتا ہے، پھر ہائے سی کر کے ایک طرف کر لیتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد ٹائم کے بعد دوسری کرتا ہے، پھر تیسری کرتا ہے۔ اس طرح اس نوجوان نے پوری رات میں دسوں کی دسوں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنی جلا کے رکھ کر دی۔ اسی اثناء میں فجر کا ٹائم ہوا ہے، کانوں میں اذان پڑی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نوجوان نے کہا بھئی فجر کا وقت ہو گیا ہے، اب تم خیریت سے گھر جا سکتی ہو، فسادی جا چکے ہیں۔ وہ نوجوان لڑکی چارپائی سے نکلی، دروازے کے کھڑے ہو کہنے لگی مجھے ایک بات بتائیں، میں ساری رات دیکھتی رہی، آپ نے مجھے ایک دفعہ بھی نظر بھر کے نہیں دیکھا، نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، لیکن ایک بات مجھے بتائیں، یہ جو آپ ساری رات اپنی انگلیاں آگ پہ جلاتے رہے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ نوجوان نے کہا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جہاں مرد اور عورت دونوں اکیلے ہوں، تیسرا وہاں شیطان ضرور ہوگا۔ کہنے لگا آنکھوں میں آنسو آ گئے، شیطان ساری رات مجھے ورگلاتا رہا، اور بھائی موقع اچھا ہے، تنہائی ہے، خوبصورت لڑکی ہے، فائدہ اٹھا لے، مزہ کر لے۔ جو ہی وہ مجھ پہ یہ کہتا، نفس میرے پہ حاوی ہونے لگتا، میں اپنی انگلی ایک آگ پہ رکھ دیتا، موم بتی کے اوپر اپنی انگلی کو جلا دیتا اور اپنے نفس کو کہتا دیکھ دنیا کی تھوڑی آگ نے اتنی تکلیف دی ہے، کل اللہ جہنم میں جب تجھے جلائے گا کتنی تکلیف ہوگی، باز آ جا، باز آ جا۔ پھر میں باز آ جاتا، پھر شیطان مجھ پہ حاوی ہوتا، پھر دوسری انگلی کہتا، اسی طرح وہ ساری رات مجھے ورگلاتا رہا، میں بھی اپنی ساری انگلیاں جلاتا رہا۔ سبحان اللہ۔
اللہ الصمد کبیرہ، وہ لڑکی گئی گھر جا کے کہنے لگی اپنے والدین سے، میں نے ایک عجیب لڑکا دیکھا ہے، اللہ سے ڈرنے والا، متقی، پرہیزگار، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں اس سے نکاح کرنا چاہتی۔ تو میرے عزیزو اس کے والدین نے اس نیک پرہیزگار شخص کے ساتھ اس کی شادی کی ہے۔ میرے عزیزو جس دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، تقوی آ گیا، یہ غیروں سے نہیں، کسی سے نہیں ڈرے گا، یہ صرف اللہ سے ڈرے گا۔ اور جس کے دل میں تقوی نہ آیا یہ سب سے ڈرے گا، جیسے آج ہو رہا ہے، وہ نہ کچھ کر دے، وہ نہ کر دے۔ تو میرے عزیزو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ نے میرا اور آپ کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میری اور آپ کی زندگی شام ہو جائے، واپس آ جاؤ، ایک عجیب واقعہ اور سن لیں۔ ایک پٹھان بازار میں کھڑا پانی کی بالٹی میں گڑیاں ڈبوئی ہوئی بیچ رہا ہے، آوازیں کیا لگا رہا ہے، لوگوں دیکھو پانی میں اتنی میں نے گڑیاں ڈبائی ہوئی ہیں، یہ واٹر پروف ہے، شرطیہ واٹر پروف ہے، دیکھو ایک قطرہ بھی گڑیوں میں پانی کا قطرہ نہیں جا رہا، یہ دیکھ لو بالٹی میں گڑی ہے، ایک قطرہ نہیں جا رہا۔ تو میرے عزیزو جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا ہے، شیطان اس کی طرف رجوع نہیں کرے گا، اس کو ورگلائے گا نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو اللہ سے تعلق بنا لو، میرا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، آپ کا فیصلہ اللہ سے کرنا ہے، بھائیو اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ سے یاری لگا لو، سب سے یاری لگا کے دیکھ لی، اللہ سے بھی یاری لگا لو۔ اللہ مجھے ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔